میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے ایک انتہائی یوزفل پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کریئر سلیکشن ایک ایسا کنفیوزنگ پوائنٹ ہے ہمارے یوتھ کے لیے کہ ان کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی ہے اور وہ کبھی کسی ٹریک پر جاتے ہیں اور کبھی کسی ٹریک پر، نہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہے اور آج ہم اس سیریز کا پہلا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر اس ٹائم موجود ہوں البیریا CSS انسٹیٹیوٹ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت عرصہ سے CSS کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خود کچھ اچیو کر لیا اور اپنی زندگی میں آپ سکسیزفل ہو گئے، میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود سکسیزفل ہونے کے بعد دوسروں کے لیے کیا ایفرٹس کرتے ہیں، کیونکہ CSS تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ایفرٹ کرنا یہ کوئی کرتا ہے، اور میں اس میں تھینکفل ہوں ڈاکٹر شہزاد کی کہ انہوں نے سوچا اور ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے اپنی اکیڈمی کے جو ہے اس کو آغاز کر کے اور ہمارے ساتھ اس ایفرٹ میں شامل ہو کے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، تھینک یو ویری مچ سر اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور اب ہم جو ہے اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا انفیکٹ جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وائی شوڈ CSS بی ڈن، اور کیوں اسٹوڈنٹس کو CSS ہی کرنا چاہیے، اور پروفیشنز بھی ہیں ان کو کیوں CSS کو ہی جوائن کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے اسٹارٹ میں؟ تھینک یو میڈم زرتاشا۔ میرا نام شہزاد اسلم صدیقی ہے اور میں پولیس میں DIG کام کر رہا ہوں۔ اس وقت آئی ایم رننگ دس انسٹیٹیوٹ البیریا انسٹیٹیوٹ آف CSS، اور ہم کوشش کر رہے ہیں لاہور میں ایک کوالٹی ایجوکیشن دینے کی، اور ہماری پوری ٹرائی ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ آگے اسٹوڈنٹس تک منتقل کریں۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ CSS کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں، ان کے پیرنٹس کے مائنڈس میں بھی ایک ہی کویشچن آتا ہے کہ وائی CSS؟ پروفیشنس اور بھی بہت سارے ہیں، تو CSS ہی کیوں آخر؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ میڈم، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ CSS بیسیکلی ایک میٹامورفوسس ہے، لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے۔ CSS از اے کمپیٹیٹیو ایگزام۔ پورے پاکستان میں سے چند بچے جو بہترین ہوتے ہیں دے آر سلیکٹڈ، اور ان کی سلیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی بیسڈ آن میرٹ ہوتی ہے۔ اور اس پاکستان جیسے ملک میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کے اس ایگزام میں ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کسی کے مارکس کم لگیں گے، کچھ زیادہ لگیں گے، کوئی ایسی بات ہوگی جو میل پریکٹسز میں آتی ہوگی۔ اٹس اے ویری فیئر ایگزام۔ اس میں کوئی وہ سفارش اور پیسہ وہ جو جیسے باقی جگہوں پہ چلتا ہے وہ اس میں نہیں چلتا ہے کہ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیچارہ کوئی پیسے دے کے تو وہ اس کو پاس آؤٹ کر جائے؟ نہیں میڈم، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ اب تک ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں تھوڑا ایشو ہوا تھا، یا ایک سے زیادہ ہوں، شاید 2 ہوں۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ کسی بچے کا گروپ چینج ہو گیا تھا، اور دیٹ واز سم تھنگ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ایلوکیشن میں اور ایگزامس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اٹس اے کرپشن فری، اٹس پیورلی آن میرٹ ایگزام۔ آن میرٹ سلیکشن ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ورنہ میرے جیسا بندہ بالکل نہیں آ سکتا تھا، بیکاز وی آل کم فرام مڈل کلاس فیملیز، اور یہاں پہ آنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی ایگزام کے اوپر بیس کرتے تھے کہ یہ ایمانداری سے ہوگا اور فیئر ہوگا۔ جی، جیسے ہم نے بھی کہا کہ مڈل کلاس فیملی، تو عام طور پر اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ شاید صرف ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہے، جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ بیچارے تو ہے وہ شاید اس کو کوالیفائی نہیں کر سکیں گے، اس کی اسٹڈی بہت ایکسپینسو ہے، اس میں وہ ان کو بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تبھی وہ CSS کر سکتے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ایگزام کے اندر باقی ایگزامس کی طرح پیسے تو لگتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کو یو ہیو ٹو گو فار دا بکس، یو ہیو ٹو گو فار ریسورسز۔ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سے ریسورسز بہت
ہمیں سستے مل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن اسٹل یہ بات ماننے والی ہے کہ اس پہ خرچہ آتا ہے, اور خرچہ اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ کا ماسٹرس پہ آ جاتا ہے. اور یہ ایگزام ہے بھی اسی طرح کا کہ اٹ از این ایگزام وچ اینی پرسن ہو کین اسٹڈی کین افورڈ اٹ. تو جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. مینس آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے, ایسا ایکسپینسو نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کے مائنڈ میں کہ پتہ نہیں بہت پیسے لگ جاتے ہیں. آپ نارمل آپ جب گریجویشن کرتے ہیں یا ماسٹرس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو پرائیویٹ کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت ہائی فیسز ہوتی ہیں, بہت ان کو پے کرنا پڑتا ہے. تو میرے تو خیال میں یہی شاید اس سے تھوڑا کم ہی ایکسپینسو ہوگا. دیکھیے ایسا ہے کہ ایلیٹ کلاس کا ایگزام نہیں ہے, دس از لائک سم تھنگ جو آپ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. اس دور کے اندر سی ایس ایس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس میں اس طرح سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچی تھی جس نے بورڈ میں غالباً سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی, کسی رکشے والے کی بچی تھی. اب دیکھا جائے تو ہمارے بچے اکیڈمیز میں پڑھتے ہیں, بہت جگہوں پہ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اکیڈمیز میں نہ پڑھا تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے. اور ایک بچی جس کا باپ کی چھت لاتا ہے وہ کسی اکیڈمی کو افورڈ نہیں کرتی, کسی چیز کو افورڈ نہیں کرتی, صرف کتابیں بھی وہ مانگ کے کہیں سے لے کے آتی ہے. تو اگر ایک ایسی بچی پڑھ سکتی ہے تو اسی طرح سے سی ایس ایس بھی ہے. سی ایس ایس میں اگر کوئی بچہ کتابیں افورڈ کر سکتا ہے, ہوم اسٹڈی کر سکتا ہے, اس کو اچھے دوست اویلیبل ہیں, اچھے ٹیچرز اویلیبل ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. الحمدللہ اینی بڈی کین گو فار سی ایس ایس, اور سی ایس ایس کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے جیسے آپ سے پہلے پوچھا کہ سی ایس ایس کیوں کرنا چاہیے, تو اس پہ آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سی ایس ایس بیسیکلی ایک کلاس ٹرم ہے, اور کلاس ٹرم سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جس بھی جگہ پہ آپ سوشل اسٹیٹا میں آپ ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک دم جمپ ملتا ہے, اور آپ دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ کلاس میں آ جاتے ہیں بائی ورچو آف یور اکمپلشمنٹس. اور یہ جو ہے یہ کسی غریب آدمی کے لیے بھی وہی جمپ ہے جو کسی مڈل کلاس فیملی کے لیے ہے. کچھ ایلیٹ کلاس کے لوگ ایسے ہیں جو شاید ان کو یہ جمپ بہت زیادہ محسوس نہ ہو, لیکن باقی تمام لوگ ایک ہی لمحے میں جیسے ہی وہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ ان بچوں کے برابر آ جاتے ہیں اور سوسائٹی کے ان ممبرس کے برابر آ جاتے ہیں جو پہلے سے پریویلیج پوزیشنز پہ تھے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ سی ایس ایس ایگزام جو ہے یہ آپ کی اگر موٹیویشن بہت زیادہ اسٹرانگ آپ کی نہ بھی ہو تو یہ آپ کی کمپیٹنس کا ایگزام ہے, یہ آپ کی کیپیبلٹی کا ایگزام ہے, یہ آپ کی کمٹمنٹ کا ایگزام ہے. تو جب آپ سی ایس ایس کر لیتے ہیں تو یو آر ویری ویری کانفیڈنٹ اینڈ یو کین سے ٹو یور سیلف دیٹ آئی ہیو ڈن اٹ. تیسری امپورٹنٹ بات, سی ایس ایس کا ایگزام جو ہے اٹ گیوز یو اے لاٹ آف پریسٹیج ان دا سوسائٹی. ایک تو کلاس ڈن ہو گیا, لیکن ایک پریسٹیج علیحدہ سے سوسائٹی میں یو آر اے ویری امپورٹنٹ پرسن آف دا سوسائٹی. آپ ڈیسیژن میکنگ کا ایک سسٹم کا حصہ ہیں, آپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں سی ایس ایس کرتے ہیں تو دے بیکم ویری ریسپیکٹیبل ممبرس آف دا سوسائٹی. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیریئر پلاننگ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. بچے سی ایس ایس کرنے سے پہلے کسی نے ایف ایس سی کی ہوتی ہے, کوئی میڈیسن کر کے آ رہا ہوتا ہے, کسی نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر سیٹ پاس نہ بھی ہو تو سی ایس ایس کے اندر کیریئر پلاننگ اس سے بہت بہتر ہے جو نارمل ایجوکیشن میں ہمیں اویلیبل ہے. تو یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے. اور لاسٹلی یہ کہ سی ایس ایس کرنے کے ساتھ ہی یو ہیو گاٹ اے لاٹ آف کنیکشنز ان دا سوسائٹی. دیکھیے انسان سوشل اینیمل ہے, اس کو اپنے رہنے کے لیے, اس کو اپنے بقا کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. اکیلا آدمی بہت کم رہ سکتا ہے. تو سی ایس ایس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کرتے ہی آپ چونکہ بیسک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کو تمام پاکستان سے کیا ورلڈ میں یو گیٹ ریکگنیشن اور آپ کے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں جو ساری عمر چلتے ہیں آپ کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں ہیں جو کم از کم سی ایس ایس کے لیے سی ایس ایس میں آتے ہی آپ کو مل جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہے, لیکن بہرحال یہ چند چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ ڈے ون سے ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کیریئر کے ساتھ کیریئر گروتھ ہوتی ہے, آپ پروموٹ ہوتے ہیں, آپ بہتر پوزیشنس پہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے پھر آپ کو مزید نوازش دیتا ہے. تو وہ تمام چیزیں ایک پارٹ ہے سی ایس ایس کا. اور جو بھی سی ایس ایس کرتا ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اور اس کے دوست
اور اس کے بہن بھائی بھی CSS کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فیملیز میں رن کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے انسینٹیو بہت زیادہ ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اور بہن بھائی بھی یہ کریں. تو یہ بات. اچھا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ CSS کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں ان کے بہن بھائی بھی کریں, فیملیز میں چاہتا ہے, تو CSS کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ مینس نارملی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی ایج کیا ہونی چاہیے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, اتنے سارے کوشچنز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں, اور پھر ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ ان کو جو ہے نا وہ رائٹ لائن کون سی چوز کرنی چاہیے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کبھی FSC بیسڈ ہوتا ہے, کبھی سمپل کسی نے ICOM BCom کیا ہوا ہوتا ہے, تو کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے تو ان کی بیسک جو ہے وہ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے ان کا؟ دیکھیے, CSS کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے یا آزاد جمہوریہ ہند کشمیر کے شہری ہیں. دس از دا فرسٹ تھنگ. اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں, AGK کے شہری ہیں, تو آپ کہیں پر بھی ہوں, امریکہ میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, یو آر ایلیجیبل فار ایگزامس. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یو ہیو دا رائٹ کوالیفیکیشن, اینڈ رائٹ کوالیفیکیشن از ایکویولنٹ ٹو BA. اگر آپ نے BA کا ایگزام پاس کیا ہوا ہے سیکنڈ ڈگری, یو آر ایلیجیبل فار اٹ. اگر فار ایگزامپل آپ کا BA کا ایگزام یا BSc کا ایگزام یا MBBS کا ایگزام یا انجینئرنگ کا ایگزام آپ نے دیا ہے, لیکن آپ نے وہ تھرڈ ڈگری میں پاس کیا ہے, تو آپ کو ماسٹرز کرنا پڑے گا, اور ماسٹرز اگر سیکنڈ ڈگری میں ہے تو آپ پھر بھی ایلیجیبل ہوں گے. یہ مزید ایک اور کرائٹیریا مل جائے. تیسری امپورٹنٹ بات ہے ایج لمٹ کی. تو ایج لمٹ 21 ایئرس سے لے کے 30 ایئرس تک ہے, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سروس میں پہلے ہی ہیں اور آپ پھر CSS دیتے ہیں, تو پھر اس میں ایج لمٹ میں 2 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے, تو 2 سال کی ایج لمٹ بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح سے ایلیجیبلٹی کے اندر سوری میں یہ بات کر رہی ہوں, یہ میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہے یا فیمیل کو اس میں زیادہ ریلیکسیشن ملتی ہے؟ جی نہیں, دونوں کے لیے سیم ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 3 چانسز ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ 3 دفعہ اٹیمپٹ دے سکتے ہیں. IAS جیسے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں یا انڈین جو سول سروسز کے ایگزامز ہیں, ان کے اٹیمپٹس زیادہ ہیں, ڈفرینٹ ہیں, لیکن ہمارے پاس 3 اٹیمپٹس ہیں, اور ان 3 اٹیمپٹس کے اندر ہی ہم نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی تھرڈ اٹیمپٹ کے بعد بھی نہ کر سکے تو وہ پھر اس کے بعد اپیئر نہیں ہو سکتا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, یہ جو ایج کاؤنٹ ہوتی ہے, یہ ایج کاؤنٹ ہوتی ہے جس ایئر آپ نے فارم سبمٹ کروایا ہے اس ایئر کی 31 دسمبر تک آپ کی ایج 30 ایئرس سے کم ہونی چاہیے. اس میں ایک اور بڑی کنفیوژن ہے آج کل, وہ میرا اپنا ہی بھانجا ہے, وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, تو اس کو بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ CSS کرے. تو اس کو کسی نے کہا کہ نہیں, اب جو ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں اب وہ CSS نہیں کر سکتے ہیں. تو از اٹ ٹرو, اس میں کوئی ریئلٹی ہے؟ اصل میں یہ ایک مت ہے بہت پرانا. جب ہم ایگزام دے رہے تھے آج سے 20-25 سال پہلے, تو تب بھی یہ تھا کہ جی ڈاکٹرس اور انجینئرس اور پروفیشنلس, شاید وکلا بھی, دے ول بی بارڈ فرام دا ایگزامس. ابھی تک تو ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے, کوئی بھی ایگزام دے سکتا ہے. بلکہ یہ جو سلیبس نیا آیا ہے, انہوں نے پیچھے ریوائز کیا ہے چند سال پہلے, تو اس میں اب وہ جو واسٹ تھی نا, وہ جو آپ کے پاس ڈسکریشن تھی ٹو چوز اینی سبجیکٹ, تو وہ بہت زیادہ اب اسٹرکچرڈ ہو گئی ہے. تو اسٹرکچرڈ ہونے کی وجہ سے ابھی تو بہت سے جو لوگ جو ڈاکٹرس یا انجینئرس ہیں, ان کا تو کوئی بھی ایسا مضمون نہیں ہوتا جنہوں نے کبھی بھی پڑھا ہو, سوائے اس کی کہ انہوں نے FSC تک پڑھا ہو. تو BA کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ان کو پھر نئے سرے سے 1200 مارکس کے لیے تمام سبجیکٹ اٹھانے پڑتے ہیں. تو یہ سبھی کو اجازت ہے, کسی کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی کسی کو ممانعت نہیں ہے کہ وہ CSS نہیں دے سکتا, تب CSS دے سکتے ہیں. صحیح. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ ڈفرینٹ لیولس پہ ہوتی ہے. اس میں A گریڈ کے اسکول ہوتے ہیں, پھر B گریڈ کے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس سے نیچے. یہ 3-4 گریڈس میں ہماری جو ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ بائفرکیٹ ہوتے ہیں. اب اس میں جو میجر ڈفرینس آتا ہے وہ انگلش کا آتا ہے. کچھ اسکولس بہت فوکس کرتے ہیں, مینس جہاں پر کچھ اسکولس ہیں جو کہ A لیول O لیول کی طرف لے کے جاتے ہیں. کچھ بچے میٹرک بیسڈ ہوتے ہیں, کچھ FSC بیسڈ ہوتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے اور کچھ کی نہیں ہوتی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں انگلش کتنا رول پلے کرتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے جو CSS کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی تو اگر آپ نے کوئی لینگویج نہیں دیکھی ہوئی تو سارے کے سارے پیپرز آپ کو انگلش میں دینے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے پنجابی کا پیپر دینا ہے یا اردو کا یا پرشین کا, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو پیپر جو دینا پڑے گا وہ سارے کے سارے آپ کو
انگلش میں دینا پڑے گا. جیسے یہ اگر پاک اسٹڈی ہے, جیوگرافی ہے, یہ سب انگلش میں اٹیمپٹ کریں. ایوری تھنگ از ان انگلش. ایک آپشن ملتی ہے, وہ آپشن یہ ہے کہ جی آپ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر جو ہے اسلامیات کا, وہ آپ انگلش میں دینا چاہیں گے یا اردو میں, تو ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ انگلش میں دیں, بیکاز انگلش میں وہ باقی سبجیکٹس بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں بہتر فیئر کر سکتے ہیں, اچھے مارکس لے سکتے ہیں, زیادہ اچھے مارکس ان کے آ جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹمس جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو بچہ کسی انگلش اسکول سے پڑھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بیٹر اکوپڈ ہے ٹو گو فار سی ایس ایس. انفارچونیٹلی ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی وہ لوگ جو گرامر ٹھیک پڑھتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی اسکول میں ہے, خواہ وہ سمپل پرائمری گورنمنٹ اسکول میں ہے یا وہ کسی اچھے اسکول میں, اگر ان کی گرامر بہتر طریقے سے تیار ہے, دے آر ویری گڈ اسٹوڈنٹس, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. چند چیزیں ہیں جن کو میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, یہ ہے نمبر 1 گرامر اور ٹرانسلیشن ان کی اچھی ہو. نمبر 2 ان کو لکھنے کی عادت ہو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک مضمون یاد کر لیں, اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی چیز پہ لگا سکتے ہیں, مائی فادر پہ بھی, مائی ٹیچر پہ بھی, وہ جو فارمولہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ سی ایس ایس میں. اور سی ایس ایس میں اس لیے کوئی کہے کہ جی انگلش کیسی ہونی چاہیے, تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس کو بی اے لیول کی بیسٹ انگلش گرامر اور بیسٹ انگلش ٹرانسلیشنس اس کو سب آنی چاہیے. یہ منیمم کرائٹیریا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی انگلش کتنی اچھی ہونی چاہیے, اور وہ ایک جوک ہے بڑا پرانا, وہ کہتے ہیں سی ایس ایس میں کہ جی وہ سی ایس ایس تو میں کر لوں, بس ذرا بی اے کی انگلش نکل جائے. تو وہ بی اے کی انگلش اگر فیل ہے یا بی اے کی انگلش اگر آپ کی اچھی نہیں ہے, تو آئی تھنک یو شوڈ ناٹ گو فار سی ایس ایس ایون, بیکاز اٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو کنسیڈر. اگر آپ نے کنسیڈر کر دی ہے تو سی ایس ایس میں انگلش از دا فرسٹ تھنگ ٹو کنسیڈر, اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جیسے آپ نے بتایا کہ انگلش جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اگر بچہ اس کی بیس ٹھیک ہو تو بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس ٹائم یہ پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہوں کہ جس سے جن کو اڈاپٹ کر کے یا جن کو جان کر وہ اپنا انالیسس کر سکیں, ٹائملی انالیسس کر سکیں کہ کیا وہ واقعی سے اسیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے اسیس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ہارڈ ورکر ہیں نہیں ہے, کیا کریں؟ دیکھیں اصل میں سی ایس ایس جو ہے نا, اٹس این ایولیوشنری پروسیس. ایک دم کوئی سی ایس ایس نہیں کرتا کہ جی آج میں نے سوچا اور کل میں سی ایس ایس کر لوں گا. تو اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام فرام رائٹ وین یو آر ان اسکول اور رائٹ وین یو آر ان کالج. یو ہیو ٹو تھنک کہ جی میں نے سی ایس ایس کل تو کرنا ہے انشاءاللہ, اور جب میں نے سی ایس ایس کرنا ہے تو میرا سی ایس ایس کے لیول کا جنرل نالج میں آج سے شروع کر دوں, اخبار پڑھنے کی اس کو عادت ہو. یہ ہابیز کچھ یا ہیبٹس گھر سے چلتی ہیں, تو کچھ لوگوں کے گھروں میں تو ہیبٹس ہوتی ہیں, والدین پہلے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں, بچوں کو اس طرف اکوپ کرتے ہیں, گھر پہ میگزینز آ رہے ہوتے ہیں, گھر پہ انگلش نیوز پیپرز آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ بچے اس سے محروم ہوتے ہیں, ان کو پھر نئے سرے سے یہ ساری کوشش کرنی پڑتی ہے. اچھا, کون کون سی کوالٹیز ہیں جو سی ایس ایس کرنے کے لیے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے ایک برننگ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اور برننگ موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے اس کے میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ ایک کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا اپنے استاد سے کہ استاد جی یہ بتائیں کہ واٹ از برننگ موٹیویشن. اس نے کہا بیٹا کل ایسے کرنا, صبح صبح میرے پاس نا ادھر آ جانا, نہر کنارے میں ایک کر رہا ہوں گا کوئی نہ کوئی منتر جاپ, تو آپ میرے پاس آ جانا, میں آپ کو بتا دوں گا کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے. خیر وہ صبح صبح پہنچ گیا ٹیچر کے پاس, تو ٹیچر نہر کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کے تو وہ منتر پڑھ رہے. اس نے کہا استاد جی وہ بتائیں کیا طریقہ ہے برننگ موٹیویشن کا. انہوں نے کہا میرے پاس آ جاؤ. وہ جب قریب پہنچا تو ٹیچر نے اس کو پکڑ کے تو پانی میں بٹھا دیا. اب وہ پانی کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, صبح صبح کا وقت ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا موٹیویشن پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, کہ نیچے کوئی چیز ہوگی, پانی میں کوئی چیز نظر آ جائے گی. خیر اس کو سمجھ نہ آئی, وہ اٹھنے لگا تو ٹیچر نے پھر بٹھا دیا نیچے. جب 1 منٹ گزرا نا تو اس کو سانس نہ آیا. جب سانس نہ آیا تو اس کو سب کچھ بھول گیا. اس نے ٹیچر کو اٹھا کے پرے پھینکا, باہر نکلا, سانس لیا. اس نے کہا استاد جی آپ تو مجھے مارنے لگے تھے, یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ابھی جب تمہیں سانس نہیں آ رہا تھا تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا یہ موٹیویشن بھول گئی تھی, مجھے صرف یہ یاد تھا کہ میں نے سانس کیسے لینا. تو انہوں نے کہا بیٹا موٹیویشن جو ہے نا, برننگ موٹیویشن از لائک the breath that you were
you were really gasping for. اگر یہ سانس آپ کو نہیں آتا تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی زندگی نہیں گئی. اگر اس قسم کی موٹیویشن آپ کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سی ایس ایس کے بغیر آپ کی پوری زندگی میں کچھ نہیں ہونے والا اور آپ اس کو اسی طرح پریپیئر کرتے ہیں تو پھر تو آپ پریپیئر کر جائیں گے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پورا ہو جائے, جس سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے بی اے کیا ہو, آپ کی انگلش اچھی ہو, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ کوچ. اچھا کوچ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور وہ کوچنگ آپ کو آپ کے ٹیچر سے مل جاتی ہے, اکیڈمیز سے مل جاتی ہے, بعض اوقات دوستوں سے مل جاتی ہے, بعض اوقات اپنے پیرنٹس سے مل جاتی ہے, بہن بھائیوں سے مل جاتی ہے. تو دس از اویلیبل اور وہ مل جاتی ہے, وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کمٹمنٹ ٹو اسٹڈی پہلی چیز ہے. وہ کچھ کہتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھیں گے, میرا خیال ہے 16 گھنٹے پڑھنے کے بعد کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ کوئی اچھے گریڈ نہیں دیتا, اور 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد بھی کوئی بچہ اچھے گریڈ نہیں دیتا. تو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس ان لائف کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کریں, آپ اچھے گریڈ دینے کے لیے کوشش کریں. اور اگر آپ اچھے گریڈ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آئی تھنک ٹائم مینجمنٹ کی بہت سی کتابیں ہیں, ہم کسی کو ڈسکس بھی کریں گے اس کے اوپر بعد میں کبھی. تو ٹائم مینجمنٹ میں یہ ہے کہ آپ اسمارٹ مینجمنٹ کریں اور اتنا ٹائم دیں جتنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں 6 سے 7 گھنٹے جو ہیں وہ منیمم آپ کا ایکٹیو اسٹڈی ٹائم ہونا چاہیے, یعنی وہ ٹائم جس وقت آپ ایکچولی سمجھ بھی رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. بکس کھول کے بیٹھے رہے 24 گھنٹے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. 24 گھنٹے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں, اور پھر اس کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر انالیٹیکل ایبلٹی بھی آ جاتی ہیں, آپ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ اسکلز آ جاتی ہیں, پریزنٹیشن اسکل بہرحال آپ کو بعد میں سیکھنی پڑتی ہیں, لکھنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. پھر آپ کی رائٹنگ اسکلز ہیں, پھر آپ کی ہینڈ رائٹنگ کا ہے. تو یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں اگر کمٹمنٹ ہو, اگر موٹیویشن ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ موٹیویشن ہونی چاہیے اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے, تو پھر باقی تمام چیزیں خود بخود انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آ جائیں گی. اچھا ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس ایک بڑا سیکریٹو ایگزام ہے اور بہت پریویلیجڈ ہے, صرف وہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کرے گا. اور وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ اپنی چیزوں کو چھپائیں گے, جتنا وہ اپنی اسٹڈی کو لوگوں سے مخفی رکھیں گے, اتنا زیادہ ان کے چانسز ہیں کہ وہ نکل جائیں گے, باقی رہ جائیں گے. تو میں اس میں ایک بات کی گائیڈنس دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو بچہ دوسروں کو پڑھاتا ہے وہ بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ خود پڑھتا ہے, اور دوسرا وہ اپنے نالج کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے دوستوں کی مدد کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ زیادہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اسی ایگزام کو پاس کرنے کے, جس کے کہ جس وقت دوسرے بچے سوچ رہے ہیں کہ ہم ایلیجیبل ہوں گے, نہیں آپ زیادہ ہوں گے, اس لیے کہ آپ ٹیچنگ کے دوران ڈبل لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دس از ناٹ فار یو اونلی, اٹ از فار ایوری باڈی. اور جو جتنا زیادہ روشنی پھیلاتا ہے اس کی اپنی روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے. سو دس از این ایشو اینڈ دس از ٹو ٹیکن ویری سیریسلی. یہ چھپ چھپا کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میں اپنا سینٹر چینج کروا لوں گا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی کتابیں چھپا کے رکھوں گا. ہاں جی بتاتے نہیں ہیں کہ نہیں ہم جی تیاری کر رہے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں کہ اس کو ہائڈ رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بتانا نہیں ہے, جب ہم کر جائیں گے تو پتہ چلے گا, تاکہ باقی کسی کو نہ پتہ چل سکے. اس میں بھی ایک ایشو ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا مذاق بنا لیتے ہیں, جی آپ تو سی ایس ایس کر رہے ہیں, جی آپ تو سی ایس کے آفیسر بن گئے. تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر لوگ آپ کو اس طرح سے مذاق بناتے ہیں تو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج, اور اس چیلنج کو آپ پورا کرتے تھے, یو شوڈ گو فار اٹ, اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کمٹمنٹ اینڈ موٹیویشن, دیز آر دا 2 موسٹ امپارٹنٹ تھنگس فار اے اسٹوڈنٹ اگر وہ سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ہر وقت کتابیں کھولے رکھنا اور اپنے آپ کو یہ کمانڈ دیتے رہنا کہ میں 24 گھنٹے اگر بکس میں ہوں تو ہی میں سی ایس ایس کر سکتا ہوں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو چونکہ ہم جس ایج میں سے گزر رہے ہیں یہاں پر آپ کو ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ اسمارٹ ورک کریں گے, اپنے انٹیلیجنس کو پراپر ڈائریکشن میں یوز کریں گے, تو موسٹ امپارٹنٹ تھنگ کہ آپ کے پاس کوچ بہت اچھا ہے, کیونکہ اگر آپ کا استاد اچھا ہے تو وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا اگر آپ کو رہنمائی ٹھیک مل رہی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج انتہائی مفید باتیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں, چونکہ یہ ایک ایسی بیس ہے کہ جب تک آپ کی بیس ٹھیک نہیں ہوگی اس کے اوپر آپ ایک اچھی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا سی ایس ایس کے سلسلے میں, جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں. اسی سلسلے کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات کہوں گی کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. جب آپ
اس کو جو شارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے, آپ اس کو درمیان میں سے بات کو اٹھا دیتے ہیں اور پھر کنفیوز رہتے ہیں. سو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے, اور خاص طور پر جتنے بھی آپ کے ارد گرد اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شیئر کرنا ہے, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ CSS کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اصل میں کسی دوسرے کی رہنمائی کرنا, اس کے لیے ایفرٹ کرنا, میرے خیال میں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کی وجہ سے, آپ کے ذریعے سے کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی جو ہے کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, کوئی ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو یہ ایفرٹ ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جس ارادے سے ہم نے شروع کیا ہے, جو ہماری نیت ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں, وہ پورا ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.